ایران امریکہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے پرتپاک استقبال کیا۔ آئی اسپیئر کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایرانی قیادت سے خطے میں قیام امن اور دیگر امور پر بات ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے سے تہران میں موجود۔ محسن نقوی کی 2 روز میں دوسری بار ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ ایران تنازع کے حل کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے تنازع کے سفارتی حل میں پیش رفت پر گفتگو کی۔ قطر نے امریکہ سے مشاورت کے بعد مذاکراتی ٹیم تہران بھیج دی۔ ایران امریکہ معاہدے کی تیاری میں مدد کرے گی۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کا بھی اعلان۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف مذاکراتی وفد کے سربراہ ہوں گے۔ اسماعیل بقائی ترجمان مقرر۔ افزودہ یورینیم واشنگٹن کے حوالے کرنا ناممکن۔ عرب ٹی وی کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں توجہ مستقل جنگ بندی پر ہے۔ فی الحال جوہری مسئلے سے متعلق بات نہیں کی جا رہی۔ قطر کا وفد وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بات چیت کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے اختلافات گہرے ہیں، سفارتکاری میں وقت لگتا ہے۔ مذاکرات میں پاکستان مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ہم ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس دنیا کی طاقتور فوج ہے۔ ایران کی نیوی اور فضائیہ کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایرانی رہنما بھی مارے جا چکے ہیں۔ چین کا تاریخی دورہ کیا۔ صدر شی جن پنگ اچھے آدمی ہیں۔ اہم صورتحال کے سبب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے بیٹے ڈان جونیئر کی شادی میں جانے سے گریز، کہا کہ حکومت سے متعلق حالات امریکہ سے محبت مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس اہم موقع پر میرے لیے وائٹ ہاؤس میں رہنا ضروری ہے۔ میرے بیٹے ڈان جونیئر اور ان کی اہلیہ کو شادی مبارک ہو۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون کا بھی جائزہ۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر اظہار تشویش۔ صدر یو اے ای کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ اور ایران کی ایک اور جنگ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ اب ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا امکان 50% ہے۔ 24 گھنٹے میں آئل ٹینکرز اور کنٹینر سمیت 35 جہاز اب ہرمز عبور کر گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام بحری نقل و حرکت اجازت اور مکمل رابطہ کاری کے تحت ہوئی۔ ایک روز قبل 31 مختلف بحری جہاز اب ہرمز سے گزرے تھے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 6 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے قطر کے سرمایہ کاروں کی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا۔ قطر پاکستان کا درینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو قطر کے بزنس گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، صوبوں کے لیے ترقیاتی ترجیحات کی منظوری۔ اسحاق ڈار نے انفراسٹرکچر کی ترقی، اقتصادی استحکام پر حکومت کی توجہ کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں ML1 کی تفصیلی ڈیزائننگ اور حویلیاں ڈرائی پورٹ پر گفتگو ہوئی ہے۔ تھرکول ریل رابطہ منصوبہ، کچی کینال، خیبر پختونخوا میں آبپاشی کی بہتری پر بھی بات ہوئی ہے۔ جناز پال اسلام آباد سندھ فلڈ بحالی معاونت اور دیامر بھاشا ڈیم سے مختلف انتظامات پر بھی غور کیا گیا۔ نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اور میڈیا پرسن کا ذاتی مسئلہ ہے جسے میرٹ اور قانون کے مطابق سختی سے حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک موقف، ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ کسی خاتون کو ہراساں کرنے والا قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ خاتون کو دھمکیاں دینے اور استحصال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو نہیں بخشوں گی۔ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے خواتین کا استحصال ناقابل برداشت ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ قتل و منشیات کے کیسز، عدالت نے انمول پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسران کو تحقیقات مکمل کر کے چلان پیش کرنے کی ہدایت۔ ملزمہ کو مجموعی طور پر 18 سے زائد کیسز میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ پنکی منشیات کیس میں پیش رفت، ملزمہ کے نیٹ ورک سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے لاہور سے 2 منشیات ڈیلرز کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار دونوں غیر ملکی لاہور میں پنکی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ پنکی کے انکشافات کی روشنی میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ کراچی پولیس نے انمول پنکی کیس میں FIA سے مدد طلب کر لی۔ DIG ساؤتھ نے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا۔ کہا کہ کیس میں سائبر اور بینکنگ ٹرانزیکشنز شامل ہونے کی وجہ سے تکنیکی مدد فراہم کی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانیہ خام تیل $103.20 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $96.35 فی بیرل ہو گئی۔ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بیٹی مبشرہ شیخ، بھابی مہر النساء مونیکا نے بشرا بی بی سے کانفرنس روم میں ملاقات کی۔ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ بشرا بی بی کی آنکھ کی جاری علاج سمیت صحت کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں ایک بار پھر گولہ باری، 6 امدادی کارکنوں سمیت 10 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فورسز نے صوبہ نبطیہ کے کئی قصبوں اور دیہات کو نشانہ بنایا۔